خود غرضی اور مفاد پرستی، اس سے اسلام نے ہر ایک کلمہ پڑھنے والے کو روکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کے اندر مسلمانوں کے آپس میں کئی ایک حقوق ایک دوسرے کو اوپر لازم کیے ہیں کہ ان حقوق کا خیال رکھیں۔ ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحُوا، جب آپ کے اوپر کوئی امید کرتے ہوئے آپ سے خیر خواہی کی، بھلائی کی امید رکھے تو آپ اس کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کریں، بھلائی والا معاملہ کریں۔ اور اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو یاد رکھو اس دنیا کی زندگی میں سارے کے سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور بھائی کبھی بھی اپنے بھائی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے برا نہیں سوچ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات امت مسلمہ کو 3 مرتبہ کہی ہے کہ الدین النصیحہ، کائنات کے مومن مسلمانوں یہ بات یاد رکھو کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین دوسرے کے ساتھ بھلائی کا نام ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کس کے لیے خیر خواہی ہے، کس کے لیے بھلائی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للہ، اللہ کے لیے، ولی کتابہ، اور اس کی کتاب کے لیے۔ اللہ کے ساتھ بھلائی خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ایک ایک بات کو ماننا، اس کے سامنے اطاعت کرتے ہوئے اپنے سر کو خم تسلیم کرنا۔ اور اللہ کی کتاب کی خیر خواہی بھلائی کیا ہے؟ کتاب اللہ کو صحیح معنوں میں پڑھنا، اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا، اس کے ایک ایک فرمان کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنا، یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے جہاں پر 5 وقت 24 گھنٹوں میں نماز پڑھنے پر بیعت لی ہے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینے پر بیعت لی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے دوسرے بنیادی ارکان پر صحابہ کرام سے جہاں پر بیعت لی ہے، وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے دوسرے مومن مسلمان کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کرنے پر بھی بیعت لی ہے۔ صحابی رسول ہیں جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ اور پھر انہوں نے اپنی زندگی میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ کس طریقے سے ایک مومن مسلمان کلمے پڑھنے والا دوسرے مومن کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے ایک مرتبہ منڈی میں، جانوروں کی منڈی میں اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے لیے گھوڑا خرید کے لاؤ۔ اس کا غلام گیا منڈی میں، گھوڑا خریدا 400 درہم کا، اور پیمنٹ دینے کے لیے اس گھوڑے کے مالک کو جریر بن عبداللہ صحابی رسول کے گھر لے کر آئے۔ جب صحابی رسول اس گھوڑے کو دیکھتے ہیں اور اس کی شان و شوکت کو اور اس کی نسل کو اور اس کی جوانی کو، گھوڑے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ نے اس میرے غلام کو یہ گھوڑا کتنے کا بیچا ہے؟ گھوڑے کا مالک کہتا ہے میں نے اس کو 400 درہم کا بیچا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں یہ آپ کا گھوڑا زیادہ قیمتی ہے، 400 درہم کا نہیں ہے، اگر آپ اس کی قیمت مجھ سے 500 درہم لے لیں تو کیسا ہوگا؟ گھوڑے کا مالک کہتا ہے آقا جیسے آپ سمجھیں، جتنی کی خریدیں۔ پھر جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں اللہ کے بندے یہ آپ کا گھوڑا 500 درہم سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر 600 درہم میں آپ یہ مجھے گھوڑا دے دیں تو کیسا ہوگا؟ کہتے ہیں آپ 600 کا خرید لیں۔ کرتے کرتے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس گھوڑے کے 800 قیمت درہم ادا کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی کہ ہم ہر ایک مومن مسلمان کی خیر خواہی کریں گے، پھر اس بیعت کا حق ادا کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سیرت میں یہ بات آتی ہے کہ ان کے ایک پارٹنر تھے حفص بن عبد الرحمن، ان کا آپس کا کاروبار تھا کپڑے کا، تو ایک کپڑے کے تھان کے اندر کچھ نقص تھا کپڑے کے اندر، تو جب اس نے اپنے پارٹنر کو بازار میں بھیجا کہ جاؤ
یہ جو کپڑا ہے اس کپڑے کے اندر تھوڑا سا نقص ہے، جس کو بھی بیچنا اس کو بتا دینا کہ اس کپڑے کے اندر نقص ہے، اس کی قیمت میں آپ سے اتنی لوں گا۔ حفص بن عبد الرحمن گئے منڈی میں اور وہاں جا کے یہ بات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بھول گئے، واپس آئے پیسے لے کر اپنے پارٹنر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے آتے ہی اس سے یہ پوچھا کہ جو میں نے آپ کو ہدایت کی تھی کہ جو کپڑا جس کے اندر نقص ہے اس کا نقص بتا کر بیچنا، کہ آپ نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں؟ حفص بن عبد الرحمن کہتے ہیں اے میرے پیارے امام، میں یہ بات جا کے منڈی میں بھول گیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد میرا اور آپ کا تعلق ختم یہ کاروبار کا، اور جتنے پیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اس کپڑے کے آئے تھے وہ سارے کے سارے پیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ یہ ہمارے اسلاف نے قرآن اور سنت سے پیغام لے کر لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کی ہے۔ کہ آج کا مسلمان ایسا بیدار ضمیر پیدا کر سکتا ہے کہ جہاں پر ہر کوئی اپنی مفاد کو دیکھنا ہے، ہر کام کے اندر اپنا خود غرض ہے، جانوروں جیسی زندگی بسر کر رہا ہے، کیا مسلمانوں کی تاریخ کو دہراتے ہوئے دنیا کے کفار کے نظام کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے مسلمانوں کی تاریخ کو زندہ کر سکتا ہے؟ اگر اس طرح کی محترم بھائیوں ہمارے کے اندر سوچ ہوگی تو ہم حقیقت میں اللہ کے اسلام اور دین کے ماننے والے ہوں گے۔ اگر اس طرح کی ہماری کیفیت نہیں ہے، صرف دوسرے کو دھوکہ دیتے ہوئے ہم اپنے مفاد پرستی کو، اپنی خود غرضی کا خیال رکھتے ہیں، تو پھر اس لیے سمجھیں یہ بات کہ دین ہمارا ہمیں خیر خواہی، ہمارے دین نے، میرے 5 وقت کی نمازوں نے مجھے خیر خواہی کرنا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا نہیں سکھائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی خیر خواہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مفاد سے پہلے دوسرے کی بھلائی کی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔